تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آیا تھا مدینے میں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کو یمن کا گورنر بنا کے مدینے سے باہر یمن میں بھیجا تھا۔ میرا مولا 6 مہینے یمن میں رہا تھا۔ اسی دوران قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ قرآن کریم کی آیت جو جہنم کی ڈیٹیل بتا رہی اور جہنم کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ آیت آئی، وَلَهَا یعنی اس جنت کے لیے سبعۃ ابواب 7 دروازے خدا نے بنائے، وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا اور ان 7 میں سے ہر دروازے سے جزء مقسوم انسانوں کا ایک گروہ داخل کیا جائے گا، ہر دروازے سے جانے والے الگ ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی، جبرائیل امی اس آیت کو لے کے آئے، پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ 7 دروازے کون کون سے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ 7 دروازے کہ ان میں سے ایک کا نام جہنم ہے، ایک کا نام سعیر ہے، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام لظہ، ایک کا نام شوا، ایک کا نام حطمہ، ایک کا نام حاویہ۔ یہ 7 الگ الگ دروازے، 7 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا اب ان دروازوں میں سے کون سے لوگ جائیں گے؟ جبرائیل نے ڈیٹیل بتائی، ایک دروازے سے یہودی جائیں گے، ایک دروازے سے عیسائی جائیں گے، ایک دروازے سے بے دین لوگ جائیں گے، ایک دروازے سے صائبی یعنی ستارہ پرست جائیں گے، ایک دروازے سے مشرکین اور منافقین جائیں گے۔ 6 دروازوں کی ڈیٹیل بتائی جبرائیل نے، اور اس کے بعد رک گئے جبرائیل، خاموش ہو گئے جبرائیل۔ پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل اور 7واں دروازہ کس کے لیے ہے؟ تم نے 7ویں دروازے کی تو کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ 7واں دروازہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے مومنین کے لیے خدا نے بنایا۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، باپ سے زیادہ اپنی امت پر مہربان، ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیا میرا کلمہ پڑھنے والا، کیا مجھ پر ایمان لانے والا وہ بھی جہنم سے جائے گا؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اور ایک اسپیشل دروازہ، ایک خاص دروازہ خدا نے ان کے لیے بنایا ہے۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل اتنا بتا دو اس دروازے کے اندر کیا ہے اور وہاں کون سا مومن جائے گا، میرا کون سا کلمہ پڑھنے والا جائے گا؟ جبرائیل نے ایک ایسا جواب دیا کہ بس جب جبرائیل کا جواب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پیغمبر اسلام رونے لگے، اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، آرام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیا، بس نماز کا وقت آتا پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے، کوئی صحابی آ کے سلام کرتا، سلام کا جواب دے دیتے۔ اس کے علاوہ نہ کسی سے کوئی بات چیت ہے، نہ کسی کے مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ بستر پہ آرام کیا جا رہا ہے۔ 3 دن پیغمبر اسلام کو ایسے گزرے، زار و قطار رو رہے ہیں، تڑپتے جا رہے ہیں۔ اصحاب رسول، مخلص اصحاب رسول، با وفا اصحاب رسول حیران و پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ پیغمبر تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش علی ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور تو کسی میں ہمت نہیں ہے پیغمبر اسلام سے پوچھنے کی، اس لیے کہ کسی نے بھی پیغمبر سے سوال کیا اور پیغمبر خاموش رہے۔ اب ریپیٹ کیسے کرے، دوبارہ اپنی بات کیسے کہے؟ سلمان فارسی نے کہا نہیں ایک طریقہ اور ہے، میں جاتا ہوں اور جا کر رسول کی بیٹی فاطمہ کو بتاتا ہوں، شہزادی فاطمہ اس وقت واحد شخصیت ہے مدینے کی جو پیغمبر اسلام سے بات کر سکتی ہیں، اور کسی صحابی میں تو فاطمہ کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں۔ سلمان چونکہ ایک حد تک اہل بیت سے متعلق ہیں، اس لیے سلمان تیار ہوئے، پہنچتے ہیں، شہزادی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچ کے آواز دیتے ہیں۔ شہزادی پوچھتی ہیں سلمان کیا بات ہے؟ سلمان نے پوری کیفیت بتائی۔ ایک عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت سنے تو گھبرا جائے، کہاں فاطمہ جیسی بیٹی؟ تڑپ اٹھی، سلمان میں آ رہی ہوں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فاطمہ کا حجرہ اور رسول کا حجرہ بالکل برابر میں ہیں اور مسجد سے دونوں ملے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ چادر اوڑھ کے سلمان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے حجرے کی جانب چلی۔ سلمان فارسی کی نگاہ فاطمہ کی چادر پر پڑی، بے اختیار چیخ نکل گئی جب یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ کی چادر
وہ چادر بھی اتنی پرانی ہے، اتنی بوسیدہ ہے، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ چادر کو فاطمہ نے سی تو لیا مگر پیوند لگانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھجور کے پتوں کو چادر میں ٹانکا گیا ہے تاکہ چادر جسم کو اور فاطمہ کو کور کر سکے۔ سلمان کی زبان سے بے اختیار نکلا، ان بنات کسرا و قیصر، ارے ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں سونے کی کرسی پر بیٹھا کرتی ہیں اور ہمارے رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، لا ثیاب لہا ولا ازار، اور ایک چادر بھی رسول کی بیٹی کے پاس صحیح و سالم نہیں ہے۔ سلمان حیرت ظاہر کر رہے ہیں، فاطمہ روتی جا رہی ہیں، باپ کے پاس پہنچی، باپ کی حالت کو دیکھا، 3 دن تک اللہ کا رسول رو رہا ہے، 3 دن تک نہ کھانا نہ پینا نہ آرام۔ خود ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے۔ فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا، بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ یہ سوال اور آدمیوں نے بھی کیا تھا مگر کسی کو جواب نہ ملا تھا، البتہ فاطمہ کا سوال ہے، پیغمبر کو جواب دینا ہی ہے۔ کہا فاطمہ بیٹی، 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جہنم کی ڈیٹیل بتا رہے تھے، اسی میں جبرائیل نے یہ کہا کہ جہنم کا ایک 7واں دروازہ وہ میری امت کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ اس 7ویں دروازے میں کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے رسول وہ 7واں دروازہ ایسا ہے کہ جب اس کو کھولا جائے گا تو اس کے بعد آگ کی بنی ہوئی 70,000 وادیاں ہیں، 70,000 ویلیز آف فائر، آگ کی بنی ہوئی وادیاں ہیں، اور ہر وادی کے اندر آگ کے بنے ہوئے، یہ اس طرح سے سیمنٹ کے یا کانکریٹ کے یا برکس کے بنے ہوئے نہیں، آگ کے بنے ہوئے 70,000 مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 کنویں ہیں، پورے کنویں ہیں، اور ہر کنویں کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 صندوق ہیں، اور ہر صندوق کے اندر 70,000 مختلف قسم کے عذاب خدا نے جمع کیے ہوئے ہیں، جن میں اقرا بھی ہے۔ اقرا اس کا روایات میں کئی جگہ نام آیا، الف قاف رے عین، کئی روایتوں میں اس کا نام آیا۔ اقرا اس سانپ کا نام ہے کہ جس کے سارے جسم پر کانٹے ہیں، اور یہ گناہگار کو اپنے درمیان لے کر اس طریقے سے دباتا ہے، اس طریقے سے کچلتا ہے کہ اس کے جسم کے سارے کانٹے گناہگار کے جسم میں اتر جاتے ہیں، خون کا فوارہ سر سے پیر تک جسم سے نکلتا ہے۔ تو جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اچھا یہ روایت بھی ہم تک فاطمہ ہی کے ذریعے آئی ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ 7واں دروازہ آپ کی امت کے لیے ہے، 70,000 آگ کی وادیاں، ہر وادی میں 70,000 آگ کے مکان، ہر مکان میں 70,000 آگ کے کنویں، ہر کنویں میں 70,000 آگ کے بنے ہوئے صندوق اور باکسز، اور ہر صندوق کے اندر 70,000 مختلف قسم کے عذاب، جس میں سانپ بھی ہیں، جس میں بچھو بھی ہیں، جس میں دیگر تکلیف پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، فاطمہ زہرا کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو اور زیادہ بہنے لگے۔ تڑپتے تڑپتے فاطمہ نے ایک سوال اور کیا، اللہ کے رسول اب بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہر روایت پر، ہر حدیث پر مومن شک کر سکتا ہو تو کرے، لیکن اس حدیث پر جو فاطمہ کی زبانی آ رہی ہے، کون مومن ایسا ہے کہ جو شک کرے گا؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بابا یہ عذاب ہے کس کے لیے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کے 2 گناہگاروں کو یہ عذاب ملے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب 2 گناہگاروں کو پروردگار ایکول عذاب دے رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی غلطی بھی بالکل برابری کی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ ایک تو وہ آدمی جو میرا کلمہ پڑھے اور شراب استعمال کرے، نشے والی چیز استعمال کرے، شرابی کے لیے یہ عذاب ہے، نشہ کرنے والے کے لیے یہ عذاب ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو بے نمازی ہے، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے۔ میری امت کے 2 گناہگار، ایک شرابی اور ایک بے نمازی، ان کے لیے پروردگار نے یہ ایک اسپیشل یا خصوصی عذاب بنایا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ جیسی معصومہ چیخ مار کے گری اور بے ہوش ہو گئیں، سلمان کی حالت بگڑ گئی، ابو ذر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بلال بار بار کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور اس عذاب سے محفوظ رہتا۔
عمار یاسر اس وقت مسجد میں نہیں تھے. جب آئے مسجد میں ایک عجیب منظر دیکھا. فاطمہ غش کی عالم میں ہیں, پیغمبر رو رہے ہیں, سلمان کا جسم کانپ رہا ہے, ابو ذر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے, بلال چیخیں مار رہے ہیں. عمار جیسا صحابی گھبرا گیا, یہ کیا حالت ہے, کیا ہو گیا مسجد میں؟ تو مقداد نے روتے ہوئے کہا, اے عمار, اس دن کو یاد کرو جس دن ہمیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور گرم گرم تارکول ہمیں پلایا جائے گا اور آگ کی اس وادی میں بھیجا جائے گا. ساری مسجد میں کوہرام بپا ہے, اس لیے کہ پیغمبر یہ فرما رہے کہ اے بے نمازی, تیرے لیے نماز قضا کرنا بہت آسان ہوگا, مگر یہ یاد رکھ کہ ایک دن ملک الموت بھی تیرے پاس آنے والا ہے, ایک دن تجھے قبر میں بھی جانا ہے, ایک دن تجھے قیامت میں خدا کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا ہے. جہنم کا یہ عذاب تیرا ویٹ کر رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بے نمازی کے لیے تو روایتوں میں مسلسل عذاب بتایا گیا کہ بے نمازی کو ہر اسٹیج پہ عذاب ملے گا. ملک الموت آئے گا تو بے نمازی کی روح کو کتنا سلو نکالے گا. بات ہماری وہیں سے شروع ہوئی تھی. یہ پہلا عذاب ہے. بے نمازی قبر میں گیا, اس کا عذاب ایک اور روایت میں آیا ہے, بہت ہی ڈیٹیل روایت ہے, مگر اس کا فقط ایک حصہ پیش کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام کی یہ روایت 27 رجب جب اللہ کا رسول معراج کے سفر پر گیا, وہاں کے بارے میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, جب میں معراج کے سفر پہ گیا تھا تو میں نے وہاں پہ اپنی امت کے کچھ گناہگاروں کو دیکھا تھا. ان میں وہ بھی میرے سامنے آیا تھا. ایک ایسا گروہ میرے سامنے آیا تھا کہ جن کو زمین پہ لٹایا گیا تھا, جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے, اور ان کے قریب, ان کے سروں کے قریب کچھ فرشتے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں باقاعدہ ایک پہاڑ ہے, اتنا بڑا پتھر ہے, اتنا بڑا اسٹون ہے کہ گویا ایک پہاڑی کے برابر ہے. اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا کر زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتے ہیں. ہائے, اس پتھر کا مومن کے سر پہ پڑنا ہے کہ اس کا پورا سر, اس کا اسکل, اس کی کھوپڑی ایک مرتبہ ٹوٹتی ہے, اس کا مغز پگھل کے نکلتا ہے, اس کا جسم اس طریقے سے کانپتا ہے جس طرح وہ بکرا کہ جس کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہو. تکلیف کی شدت سے مومن کے گلے سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے. پیغمبر کہہ رہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس پتھر کو فرشتوں نے اٹھا لیا. مومن بیچارہ تڑپ رہا ہے, مگر تھوڑی دیر گزری, پروردگار نے اس کے اسکل کو, اس کی کھوپڑی کو صحیح کر دیا. مگر کیوں صحیح کیا؟ کیا اسے عذاب معاف ہو گیا؟ نہیں, صرف اس لیے صحیح کیا گیا کہ جیسے ہی اس کا سر صحیح ہوا دوبارہ اس کے اوپر یہی عذاب. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا, پروردگارا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا تھا, اے میرے حبیب, یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی صبح کی نماز قضا کیا کرتے تھے. مؤذن کی آواز آتی تھی. اور یہ یاد رکھیے کہ نماز, صبح کی نماز فقط رمضان ہی میں واجب نہیں, پورا سال واجب رہتی ہے. صبح کی نماز کا ٹائم آتا تھا, یہ اپنے بستر پہ آرام سے لیٹے رہتے تھے. اتنا بھی ان کو خیال نہ تھا کہ جس پروردگار نے ان کو پیدا کیا ہے, جس نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, اس کے لیے 5 منٹ اگر اپنی نیند کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا حرج ہے. مگر قبر میں پہنچے تو پتا چلا یہ قبر کا عذاب, پھر جہنم کا عذاب آپ نے سنا. تو پہلی غلطی, پہلی خرابی جو انسان کی روح کے نکالنے میں ڈیلے کرنے کا سبب بنتی اور جس سے شیطان کو چانس مل جاتا, وہ ہے اپنی نماز سے غافل ہو جانا, وہ ہے اپنی نماز کو چھوڑ دینا, وہ ہے اپنی نماز سے بے پرواہ ہو جانا.